میرا نام شوکت ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں اکاڑا شہر میں رہتا ہوں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میری 2 بہنیں جو مجھ سے بڑی ہیں، میرے امی ابو۔ ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا گھرانہ ایک ذمہ دار گھرانہ ہے۔ ہماری اکاڑا شہر میں کافی زمینیں ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سونے کا چمچ منہ میں لے کر اپنے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میری بڑی بہن کا نام عائزہ ہے اور چھوٹی بہن کا نام فائزہ ہے۔ دونوں بہنیں مجھ سے تقریباً 3-4 سال بڑی ہیں۔ بڑی بہن عائزہ شادی شدہ ہے اور چھوٹی بہن فائزہ ابھی کنواری ہیں۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں اور انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری امی ایک ہاؤس وائف ہیں اور ابو کھیت میں ہی ذمہ دارہ وغیرہ کرتے ہیں۔ ابو صبح 9 بجے نکل جاتے ہیں اور رات 10-11 بجے ہی گھر واپس لوٹتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو میں ایک خوبصورت کڑیل نوجوان ہوں۔ محلے کی ہر لڑکی ہی میرے اوپر مرتی ہے، مگر میں لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا اور اپنی پڑھائی میں توجہ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ابو کافی سخت مزاج ہیں اور وہ ہم پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میری بہن عائزہ جو مجھ سے بڑی ہیں، اس کی شادی لاہور شہر میں ہوئی ہے اور میں اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری بہن عائزہ کی شادی ہوئی تھی۔ میں بہن عائزہ کے ساتھ ہی ان کے سسرال میں گیا تو مجھے عائزہ بہن کی جٹھانی پسند آ گئی تھی۔ وہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ میں بھی کافی پرکشش نظر آتا تھا اور ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی اور میرا نمبر لے کر میرے ساتھ کنیکٹ میں رہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگا تھا اور جب بھی مجھے کال کرتی تو یہی بولتی تھی کہ تم اپنی بہن کے سسرال میں میرے پاس آؤ اور مجھے ملو۔ میں اسے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ابو کافی سخت مزاج ہیں۔ اگر انہیں میری کسی قسم کی بھی شکایت مل گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں اسے ہر دفعہ منع کر دیتا تھا۔ اس کا نام فوزیہ تھا۔ وہ تقریباً 22-23 سال کی تھی اور میں اس سے تقریباً 2 سال بڑا تھا۔ میں اب 1 ہفتہ بعد ہی لاہور باجی عائزہ کے سسرال میں چکر لگاتا تھا اور اس کی جٹھانی یعنی اپنی محبت سے مل آتا تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس سے کوئی بھی حد پار نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی خواہش کو تکمیل تک پہنچاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو میری باجی عائزہ کے سسرال میں ہماری بدنامی ہو جائے گی اور میری باجی عائزہ کی زندگی بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے صبر کر رکھا تھا، مگر میری باجی عائزہ کی جٹھانی مجھ سے اکثر ملاقات کا کہتی رہتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کے درمیان کیا کرنے والی ہے، مگر میں اسے لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ ایک دن میں موبائل پر ایک فلم دیکھ رہا تھا جس میں کسنگ والا سین آ گیا اور میں اس فلم میں کھو گیا تھا، اور وہ فلم دیکھتے ہی میری خواہشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور مجھے بھی اپنی بہن عائزہ کی جٹھانی فوزیہ کی یاد آنے لگی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا اور ہم تنہائی میں کسی الگ جگہ ملیں گے۔ میں نے فوزیہ کو کال کی اور اسے ملنے کے لیے بتایا۔ اس نے مجھے لاہور شہر میں ہی ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروانے کو کہا۔ میں نے بھی خوشی خوشی اس ہوٹل کا کمرہ
بک کروا لیا تھا۔ اب میں اس سے ملنے کے لیے کافی بے چین تھا۔ ہم 2 گھنٹے میں ہی لاہور پہنچ گئے تھے اور میں فوزیہ کے پاس اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میں جاتے ہی اس کے ساتھ گپ شپ لگانے لگا۔ میں اس سے ملنے کے لیے کافی خوش تھا اور ہم روزمرہ کی گفتگو میں مصروف تھے۔ اتنے میں فائزہ اٹھی اور اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ میں اس کو دیکھ کر کانپنے لگا تھا اور پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ آج تک میں نے فوزیہ کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کیا تھا اور میں کافی شریف لڑکا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی فوزیہ میری باہوں میں آ کر لیٹ گئی اور میرے سر کو اپنے منہ کے اوپر رکھ کر میرے ساتھ محبت کرنے لگی۔ میں پہلے تو کافی شرمانے لگا، مگر فوزیہ کے نرم نرم ہاتھ اور نرم ہونٹوں نے میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ہم 1 گھنٹہ ایک دوسرے کو کافی پیار کرتے رہے اور اس کے بعد میں تیار ہو گیا تھا اور پرجوش تھا۔ فائزہ نے بھی مجھے انکار نہ کیا اور مجھے کپڑوں سے آزاد کر دیا اور خود بھی کپڑوں سے آزاد ہو گئی تھی اور میرے ساتھ محبت کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں تقریباً پوری رات ہی ایک دوسرے کی باہوں میں رہے اور کافی سکون لے لیا تھا۔ میری بہن عائزہ کی جیٹھانی فوزیہ نے مجھے شادی کرنے کے لیے آفر کی تھی، جو میں نے فٹافٹ سے مان لی تھی، کیونکہ فوزیہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی اور اب میں نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر لیا تھا اور میری بھی خواہشات فوزیہ نے پوری کر دی تھی۔ میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے اپنے نکاح میں لے آتا اور میں نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ میں ایک خاندانی لڑکا تھا اور میں اس کی زندگی برباد کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں امی ابو سے بات کر کے میں نے فوزیہ سے منگنی کروا لی تھی اور ہم ہنسی خوشی ایک دوسرے کی زندگی میں آنے کے لیے تیار تھے۔ فوزیہ اکثر مجھ سے ملتی رہتی تھی اور ہم ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر لیتے تھے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔